فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ وہ یونس بن متیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کا خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ ابن اثیر جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ متیٰ ان کی امی کا نام تھا۔ نبیوں میں سے کوئی بھی اپنی امی کے نام سے نہیں پہچانا جاتا سوائے حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی تب شروع ہوئی جب اللہ تعالی نے انہیں ایک نبی بنایا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجا جو عراق میں موصل کی جگہ پر رہتے تھے۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جس میں بتوں کی پوجا پھیل گئی تھی۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، انہی کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، بات ماننے سے منع کر دیا۔ وہ نافرمان ہو گئے، اپنی غلط بات پر اڑے رہے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے۔ وہ لوگ انہیں جھوٹا کہتے رہے، دکھ دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس تکلیف اور نقصان پر صبر کیا اور انہیں اللہ کا پیغام دینا کبھی بند نہ کیا۔ انہیں اللہ کی بات بتاتے ہوئے بہت لمبا وقت گزر گیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں سے ضد اور اپنی غلط بات پر پکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت یونس نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کے کان بہرے ہو چکے ہیں اور دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، وہ سچ سننا چاہتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں 33 سال گزارے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم میں سے صرف 2 آدمیوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، جبکہ ان کی باقی قوم وہ سب کے سب حضرت یونس علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت یونس کی قوم کا رویہ ان کی دعوت کی طرف بالکل بھی نہیں بدلا اور وہ صرف اپنی ضد، اکڑ اور اپنی غلط بات پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، اس وقت اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے تب بھی حضرت یونس کا یقین نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو مذاق میں اڑا دیا۔ حضرت یونس نے انہیں 3 دن بعد عذاب کی وارننگ دی اور پھر انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ جب 30 سال بلانے کے بعد بھی ان کی قوم کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی تو آخری 3 دنوں میں وہ کیسے ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنا فیصلہ تھا۔ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یونس کے لیے حکم نہیں آیا تھا کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک کشتی پر دیکھا جو سفر پر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ کشتی پر اپنے سفر پر لے چلیں۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے پر نیکی اور اچھائی کے آثار دیکھے اور انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی پر لے جانے کے لیے مان گئے۔ حضرت یونس کشتی پر سوار ہوئے اور دریاؤں اور سمندروں کا سفر شروع کر دیا۔ جب رات ہوئی تو جہاز سمندر کے بیچ میں پہنچ چکا تھا اور اچانک ہوا تیز ہونے لگی، ہوائیں بڑھنے لگیں، بڑی بڑی لہریں اٹھتیں اور وہ کشتی سے ٹکراتی۔ کشتی چلانے والوں نے بادبان نیچے کرنا شروع کر دیے، پانی جہاز کے اندر آنے لگا، لوگ ڈرنے لگے، بچے چیخ رہے تھے، عورتیں ڈر گئی تھیں، یہاں تک کہ مرد بھی ڈرے ہوئے تھے۔ کشتی والوں نے کہا لگتا ہے ہم میں کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ پڑی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے نام پر پرچیاں ڈالیں اور جس کا نام نکلے گا ہم اسے سمندر میں پھینک دیں گے، کیونکہ تمام لوگوں کے مر جانے سے صرف ایک کا مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ جب انہوں نے پرچیاں ڈالیں تو نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، لیکن انہوں نے تو ان میں اچھائی دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت یونس کو سمندر میں پھینکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر پرچی ڈالیں گے تاکہ دیکھیں کہ اس بار کس کا نام نکلتا ہے۔ انہوں نے 3 بار پرچیاں ڈالیں اور ہر بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔
وہ لوگ پھر بھی انہیں پھینکنے سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈوبنے اور مرنے سے ضرور بچا لے گا۔ اور ادھر قوم میں جب صبح ہوئی، حضرت یونس اس وقت بستی سے جا چکے تھے، اسی صبح عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہر طرف گہرا دھواں بڑھتا گیا، بادل اپنے دھویں سمیت نیچے اتر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے شہر کو چھپا لیا، یہاں تک کہ پورے نینوہ کی قوم اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ تباہی اور عذاب ان پر آ کر کے رہے گا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ بری طرح ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں کہاں ملتے، وہ تو جا چکے تھے، انہوں نے قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ نینوہ کے لوگ بھٹکتے ہوئے ایک بوڑھے اور سمجھدار آدمی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی نے انہیں اللہ تعالی سے توبہ کرنے کا راستہ دکھایا۔ پھر انہوں نے اپنے ہر بڑے اور ہر چھوٹے کو، ہر مرد اور عورت کو، اپنے تمام جانوروں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ سب کے سب بستی سے باہر نکل آئے، انہوں نے موٹے کھردرے کپڑے پہن لیے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھانے کے لیے اپنے سروں پر راکھ ڈال لی۔ پھر ایک ڈرا دینے والے منظر میں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے۔ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ ان سے عذاب کو ہٹا دے اور ان کی معافی کو قبول کر لے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا سن لی، ان کی توبہ اور ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ انہوں نے جو غلط کام اور ضد کی تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا ایمان اور ان کا واپس پلٹ آنا قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی یہ بدلی ہوئی حالت نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک مزے سے رہنے دیا۔ ادھر سمندر میں جب حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ طوفان رک جائے، انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت انہیں ڈوبنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اچانک حضرت یونس نے اپنے سامنے ایک بڑی مچھلی دیکھی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، اس بات پر کہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی سے نکل آئے تھے۔ جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت کی حفاظت اور پناہ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے اندر تھے، ایک سمندر کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ان سب کے ساتھ رات کا کالا سیاہ اندھیرا۔ ایسی حالت میں جو ہونا چاہیے تھا اس کے بالکل الٹا ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خراش تک نہ آئی، نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹی، نہ ہی وہ ذرا بھی زخمی ہوئے، حالانکہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی دیکھ بھال میں تھے، اس کی حفاظت میں تھے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی رہی، اس کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی کے ساتھ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ آوازیں سمندر کے جانوروں کی ہیں جو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور وہ وہی دعا پڑھتے رہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں بتائی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی غلطی پر تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر کے آہو فغاں کی، تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ بہت تھکے ہوئے اور کمزور تھے۔ مچھلی نے انہیں بالکل ایک کھلے میدان میں ڈالا تھا جہاں نہ کوئی درخت تھا جس کے نیچے وہ تیز سورج کی گرمی سے بچ سکتے۔ اس وقت وہ بہت کمزور تھے، انہیں علاج، دیکھ بھال، کھانے پینے کی سخت ضرورت تھی۔
وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن تک رہے، اور کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کی پاکی بیان نہ کرتے اور اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگتے تو وہ قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں زندگی گزارتے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم اور ان کی کھال بہت کمزور اور نازک ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ان کا سورج کی تیز دھوپ، بہت زیادہ گرمی اور کیڑے مکوڑوں کے سامنے آنا ان کی صحت اور زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ تب اللہ نے اسی جگہ پر کدو کا ایک پودا اگا دیا تاکہ وہ اس کے سائے میں رہیں، وہ اس سے کھائیں یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے ٹھیک ہو جائیں اور اپنی صحت اور طاقت واپس پالیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری کو بھیج دیا تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر طاقت حاصل کریں۔ وہ بکری دن بھر جنگلوں میں چرتی رہتی، لیکن صبح شام حضرت یونس کے پاس آ جاتی تاکہ وہ اس کا دودھ پی سکیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رحمت، اپنی حفاظت سے ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام اس پوری مصیبت سے نکل آئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی نینوا کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ چرواہے کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ جنگل میں رہتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس چرواہے سے پوچھا کہ نینوا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چرواہے نے حضرت یونس علیہ السلام کو پوری کہانی بتائی اور بتایا کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا وہ ایمان لے آئے اور وہ بھی سب کے سب؟ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام خود حیران تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چرواہے سے کہا واپس جاؤ اور نینوا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کا نبی بچ گیا ہے اور ان کے پاس واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ چرواہا جلدی سے نینوا کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ بادشاہ، اس کے سپاہی اور نینوا کے لوگ اس راستے کی طرف چل پڑے جس طرف سے چرواہا آیا تھا۔ انہوں نے حضرت یونس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کے ایمان لانے کے بعد آپ سوچیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی ہوگی۔ وہاں پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے وہ سب کے سب ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی سروں کو جھکانے والے بن گئے ہیں۔ ان کی وہ ساری بری حالت بدل چکی ہے جس پر وہ پہلے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کچھ وقت ان کے ساتھ رہے، انہیں سکھاتے رہے اور اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے حج کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حج کیا۔ پھر انہوں نے زمین پر سفر کرنے کی اجازت مانگی، اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ حضرت یونس ذوالنون اس دنیا سے وفات پا گئے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نینوا کی پوری بستی کو ایمان کا راستہ دکھا دیا تھا۔ وہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئے تھے۔ بٹ ریممبر ٹو سبسکرائب